تو وہ نہ لڑیں۔ کیا یہ حکومت نے انہیں کہا تھا کہ وہ یہ تو انہیں سارے منع کرتے، جتنے ان کے کوئی صاحب فکر و عقل لوگ تھے وہ ان کو کہتے رہے کہ آپ فوج کو نشانہ نہ بنائیں۔ کیا انہیں میاں نواز شریف صاحب نے یا آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ پاک فوج کے سپہ سالار کے حوالے سے نام بگاڑیں یا الزام تراشی کریں؟ اگر وہ رجوع کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے موقف سے صحیح یو ٹرن لے لے اور اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ لیں اور صراط الذین انعمت علیہم پھر آئے گا، تو اگر وہ فوج کے حوالے سے اپنے ماضی کے موقف سے یو ٹرن لے رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ان کو چاہیے اور ہر پاکستان کی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ فوج کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھے کہ آج کی پرامن فضا اس ملک کا دفاع اور سلامتی یہ قومی وحدت، اور قومی وحدت میں فوج اور قوم کا اتحاد ہے، اسی سے ہی ممکن ہے۔ دیکھیں وہ تو خود کہتے ہیں، وہ تو خود رستہ مانگتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں اس میں؟ دیکھیں نا، وہ تو خود انہوں نے اپنے موقف سے ابھی انحراف کر لیا۔ 2 ہفتے پہلے وہ سپہ سالار پہ الزام لگا رہے تھے، اور ابھی وہ سپہ سالار کو تو اچھی بات ہے اگر وہ اپنے یو ٹرن لے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا اچھی بات ہے، تو ان کو مکمل یو ٹرن لے لینا چاہیے، پھر اگلے ہفتے کو نئی جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط فوج ہونے کی وجہ سے تمام جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیری بھی مضبوط ہوں گے، پاکستان مضبوط ہوگا تو فلسطینیوں کی بھی بات ہوگی۔ آج سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ امداد دینے والا فلسطینیوں کو بھیجنے والا ملک پاکستان ہے۔ صرف حکومت نہیں، ہماری فوج بحیثیت ریاست ہم اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس عربیہ جو تقریباً 30,000 سے زیادہ ہیں، وہاں پر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھی اور یوم پاکستان کے موقع پر بھی استحکام پاکستان کے عنوان پر اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو 30,000 مدارس ہیں یہ مختلف وفاقوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ وزارت تعلیم کے ساتھ جو 15,000 مدارس نے رجسٹریشن کی ہے، اس کے علاوہ جتنے مدارس ہیں وہ اپنے اپنے وفاقوں کے ساتھ متصل ہیں، اور وہ وفاق جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ 85 سے 90% مدارس جو ہیں وہ اپنا آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اپنے حسابات بھی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں محترم ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے جو اس میں 15,000 مدارس کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیکٹا کی جو معلومات ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ نیکٹا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور ان کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں پاکستان کے سلامتی کے اداروں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج سب نے مل کر مدارس کے حوالے سے مدارس کی قیادت کے ساتھ اصلاحات مرتب کی تھی۔ ان پر عمل ہو رہا ہے، اور جہاں عمل نہیں ہو رہا مدارس ان پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں اور آج ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد مدرسہ سے متصل
دہشت گردی میں ملوث ہے، انتہا پسندی میں ملوث ہے، شواہد پیش کیجیے، ہم آپ کے ساتھ جا کر اس کو تالا لگا دیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ مدارس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو عصری تعلیم کے رزلٹ آئے ہیں میٹرک کے، ملتان لے لیں، لاہور لے لیں، باقی علاقے آپ اسلام آباد پنڈی لے لیں، بہاولپور لے لیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر پہلی پوزیشنیں حاصل کرنے والے مدارس کے طلباء ہیں۔ ہمارے مدارس میں جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق جو مدارس عربیہ کا نصاب ہے جسے درس نظامی، وہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ایک پیدا ہوئی ہے کہ صرف 15,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، باقی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے مدارس ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ساتھ اور وزارت صنعت کے ساتھ جا کے رجسٹرڈ ہوتے تھے، اب وزارت تعلیم کے ساتھ ان کی ترتیب بنی ہے، اور انشاءاللہ یہ مدارس پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی افواج اور اپنے سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم نے یہ ماضی میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب بھی کسی بدبخت نے پاکستان کی طرف نظر بد سے دیکھا ہے، اس کی آنکھ نکالنے میں پاکستان کے مدارس، مساجد، محراب و منبر اپنی افواج اور اپنے سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اگست کے اس مہینے کی آمد کے موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزم استحکام پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم آفس نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے وضاحت کر دی ہے، یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، یہ قومی ایکشن پلان پر عمل کا نام ہے، اور اگر قومی ایکشن پلان پر عمل ہو جائے تو اس ملک سے انتہا پسندی، تشدد، فرقہ وارانہ تشدد، نفرتیں ختم ہوں گی اور رواداری پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا۔ ماضی میں قومی ایکشن پلان کو صرف مسجد کے ہارن اور سپیکر تک رکھا گیا۔ ہم کہتے ہیں آگے بڑھیے، اس ملک سے نفرتوں کو ختم کیجیے، تشدد کو ختم کیجیے، عدم برداشت کے رویے کو ختم کریں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت بات رات ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان بجلی کے معاملے پہ، آئی پی پیز کے معاملے پر مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کی صورتحال سامنے آئی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ریویو کریں اور قوم کے اوپر جو اضافی بوجھ ہے، جو غریب آدمی بل دے نہیں پا رہا ہے، حتیٰ کہ مساجد اور مدارس کے جو بجلی کے بل ہے انتہائی مشکلات میں ہیں۔ بہت سارے مدارس اس مہینے اپنے بل ادا نہیں کر پائے ہیں، بہت ساری مساجد اس مہینے اپنے بل ادا نہیں کر پائی ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے مرحلے کے اندر مساجد کے 50% بلوں کو آپ معاف کرنے کا اعلان کریں، کم از کم اضافی ٹیکس ختم کر دیں، بجلی کا صرف بل لے لیں۔ آپ قوم سے بھی بجلی کا بل ہی لینا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ مساجد اور مدارس سے جو بجلی استعمال ہو رہی ہے
اس کا بل لے لے، یہ جو اضافی ٹیکس ہے کم از کم یہ ختم کر دے۔ یہ قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے، یہاں اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے۔ مجھے بتائیے وہ مسجد جو بل ادا نہ کر سکے جس کی انتظامیہ، اور وہاں بجلی کٹ جائے گی، تو اس کا بہرحال کسی بھی صورت یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوئی گنجائش نکالے، مذاکرات بہترین راستہ ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے حل نکلے گا، اور ویسے بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود آگے بڑھے، اور یہ بجلی کے معاملات ہیں، گیس کے معاملات ہیں، مہنگائی ہے، ملک کے اندر ایک قومی وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارا دشمن جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، کبھی صوبائیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، آپ نے دیکھا کہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کی روشنی میں جب عمل ہوا تو یہ محرم پرامن انداز سے ہوا، جو ایک بھی واقعہ تشدد کا نہیں ہوا، جو قابل تحسین ہے۔ اس پر ہم اپنے سلامتی کے اداروں، چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی پولیس، انتظامیہ، افواج پاکستان، علماء، مشائخ، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر 1 اگست سے 30 اگست تک پاکستان کے قومی پرچم مدارس اور مساجد پر لگائے جائیں گے۔ 14 اگست کو قومی پرچم لہرایا جائے گا ہر جگہ، اور 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ منایا جائے گا، اور کشمیری عوام کے ساتھ، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اسرائیلی ریاست کو، اسرائیلی درندگی کو دہشت گردی اور وحشت قرار دیا ہے۔ یہ قابل تحسین ہے۔ حکومت پاکستان کا موقف وہی موقف ہے جو عوام پاکستان کا ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ ہماری فوج کا موقف فلسطین کے مسئلے پر وہی ہے۔ جو لوگ افواہ سازی اور فیک نیوز کے ذریعے پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر اسی موقف پہ کھڑی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، جو پاکستان کا اصولی موقف ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہ آ سکتی ہے، نہ آئی ہے۔ آپ پہلے دونوں فیصلہ کر لیں، یہ سن لیں، دائیں طرف پہلے یہ ہے، پھر دائیں طرف ہے یہ۔ دیکھیے جو معاہدے ہوتے ہیں، اور یہ معاہدے چونکہ عالمی تناظر میں کیے گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ آگے ہم نے کچھ معاہدے بھگتے ہیں، عالمی عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں ابھی جو کمیٹی بنی ہے، ایک طرف ہمارے حکومت کی طرف سے تارڑ صاحب اور ان کے ساتھی ہیں، دوسری طرف لیاقت بلوچ صاحب ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج حوصلہ افزا ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، وہی بات میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب بھی کر رہے ہیں، کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، قومی ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے، جو ایک طے شدہ چیز ہے، تو اس میں کوئی میرا خیال ہے دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو دہشت گرد خارجی پاک فوج پہ حملے کر رہے ہیں، ہماری فوج بھرپور انداز میں ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی، شہادت تو مسلمان کی خواہش بھی اور ماتھے کا جھومر ہے، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کو جواب بھی دے رہے ہیں۔
اس میں کوئی جہاں تک کہ رکاوٹ کیا ہے قومی ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں وہ حکومتوں کی سستی ہے. اگر حکومتوں کی پوری توجہ قومی ایکشن پلان پر ہوتی تو اب تک ہم بہت سارے بحرانوں سے نکل جاتے. اور اب اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عزم استحکام پاکستان کے نام سے وہ ملک کے اندر ایک فضا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیے ہماری ریڈ لائن جیسے میں نے کہا ہمارا وطن ہے, ہمارا دین ہے, ہماری فوج ہے. جن ملکوں میں فوج اور قوم کو لڑایا گیا ان کا حشر آپ دیکھ لیں کیا ہوا. لیبیا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, زیادہ دور نہ جائیں, یہ کشمیر ہی دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پاک فوج یا اس کے سپہ سالار پر حملہ کرنے والے جو ہیں یا بے بنیاد پاک فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف مہم چلانے والے جو ہیں ان کے خلاف پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے, سیاستدان سیاسی جماعتوں کا آپس میں اختلاف یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس آڑ میں اگر کوئی فوج کو کمزور کرے کی کوشش کرے یا قوم